السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ دعا فاطمہ کا خوبصورت ناول تم عشق جانا، ایپیسوڈ نمبر 2۔ اسے لگا کسی نے اس پر ڈھیر سارا خون پھینک دیا ہو۔ وہ یکدم گھبرا کر اٹھ بیٹھا، اس کا ماتھا پسینے میں تر تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ اپنے گھر کے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ پاس ہی ڈیرن بیٹھا وائن پینے میں مصروف تھا۔ وہ شکل سے انگریز دکھائی دیتا تھا۔ او اٹھ گئے تم؟ اسے دیکھ کر ڈیرن بولا۔ وہ اردو بول رہا تھا لیکن لہجہ انگریزی ٹائپ تھا۔ وہ ٹھیک ہے؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں دلاویز کے بارے میں پوچھا۔ یس برو، پریشان مت ہوا کرو، میں کس لیے ہوں؟ اس نے کہا تو غزنوی نے سر ہاتھوں میں گرا کر گہرا سانس لیا۔ ڈیرن نے وائن کا گلاس ختم کیا اور ایک اور پیگ بنانے لگا۔ پیو گے؟ اس نے گلاس غزنوی کی طرف بڑھایا۔ اس نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے یہ پسند نہیں، وہ بولا تو ڈیرن ہنس پڑا۔ وہ جانتا تھا لیکن ہر بار اسے دعوت دینا بھولتا نہیں تھا۔ شباب کا مزہ تو لگ گیا، شراب کا بھی لگ جائے گا۔ ویسے تم بھی ہر کام الٹا کرتے ہو، لوگوں کو پہلے شراب کا نشہ لگتا ہے پھر اسٹاپ دا نان سینس، وہ دانت پیس کر کہتا سگریٹ کیس جیب سے نکالنے لگا۔ اچھا آپ سگریٹ مت پینے لگ جانا، جلدی فریش ہو کر آؤ، ناشتہ کرو، آج تمہارا بلاوا آیا ہے۔ ڈیرن نے کہا تو وہ سمجھ گیا داجان نے اسے اپنے ڈیرے پر بلایا ہے، لیکن اس کا دل بالکل بھی نہیں تھا جانے کا۔ مجھے نہیں جانا، وہ بیزاری سے بولا اور سگریٹ سلگایا۔ ضد مت کرو وی، تم اپنے ہٹلر گرینڈ پا کو جانتے ہو، تمہیں تو وہ کچھ نہیں کہتے، مجھ معصوم کی جان عذاب میں آئی رہتی ہے۔ وہ منہ بنا کر بول رہا تھا اور غزنوی اپنی ہی گہرائی میں ڈوب چکا تھا، جہاں کچھ بھیانک مناظر تھے اور پھر ایک اپسرا اس کی آنکھوں میں آ کر تمام مناظر غائب کر دیتی تھی۔ اس کا جلتا دل ٹھنڈا پڑ جاتا تھا۔ وہ اس کے خیالوں میں اتنا گہرا چلا گیا کہ اس کی انگلیوں میں سلگتی سگریٹ جلتے جلتے ختم ہو گئی۔ ہے برو اٹھ جاؤ، اب سگریٹ بھی ختم ہو گئی، اب تو مجھ پر رحم کرو، ڈیرن نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے کہا تو وہ چونکا جیسے کسی خواب سے جاگا اور اسے دیکھ کر گہرا سانس بھرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ شاور کے نیچے کھڑا بھیگ رہا تھا اور اس کے دماغ میں وقفے وقفے سے بھیانک مناظر فلیشز کی صورت میں گردش کرنے لگے تھے۔ اسے ایک بار پھر سے اس پری جمال کی طلب ہونے لگی تھی، وہی اس کی بے سکونی ختم کر سکتی تھی۔ وارث بلوچ کے ڈیرے پر اس وقت آفاق بلوچ آیا ہوا تھا۔ آفاق کا باپ کبھی وارث کا حریف ہوا کرتا تھا، لیکن وارث نے اسے بڑی آسانی سے اپنے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ وہ بھی وارث کی طرح ایک بہت بڑے خطے کا مالک تھا، لیکن اس کی طرح شاطر اور شفاق نہیں تھا، سو مار کھا گیا۔ اس کے خاندان سے وارث کی دشمنی ابھی تک ختم ہوئی تھی۔ وجوہات تو کئی تھیں، لیکن اب کی بار آفاق کے بیٹے نے وارث کے پوتے شہیر کا قتل کر دیا تھا۔ اس نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، لیکن وارث معاف کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے آفاق کے بیٹے کے پیچھے اپنے بندے لگا دیے، لیکن وہ کسی طرح ان کے چنگل سے بچ نکلا اور ابھی تک پکڑا نہیں گیا تھا۔ آفاق کا دل بھی یہی تھا کہ اس کا بیٹا بچا رہے، سو وہ آج وارث اور یامین کی منت کرنے ان کے ڈیرے پر آیا تھا۔ وارث ایک رنگین چارپائی پر کوہنی ٹیکے نیم دراز مہنگے سگار کے کش لے رہا تھا اور یامین اس کے پیروں کی طرف بیٹھا اپنے سامنے ایک کرسی پر بیٹھے آفاق کو گھور رہا تھا۔ کمرے میں کئی سردار موجود تھے جو اپنے اپنے قبیلے کے تو سردار تھے، لیکن وارث کے غلام تھے۔ 6 باڈی گارڈز بھی وہاں موجود تھے اور ایک نوکر وارث کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ دیکھیں میں جانتا ہوں یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہے اپنے بیٹے کی موت کو بھلانا، لیکن میرے بیٹے نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ آپ لوگوں نے بھی تو ہمارے ساتھ کتنا برا کیا، میرے باپ کو آپ نے ہی قتل کیا۔ وہ بے بسی سے بول رہا تھا جب وارث کے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا۔ بس اگر مزید بکواس کی تو تم بھی زندہ واپس نہیں جا سکو گے، کام کی بات کرو، وارث نے سرد لہجے میں کہا۔ میرے بیٹے کو معاف کر دیں، اس کی جان بخش دیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ آفاق نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ وارث کی آنکھوں میں شیطانی چمک آئی، وہ اسے ڈبل سزا دینے کا ارادہ کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ یام نے اپنے باپ کو شوقی نظروں سے دیکھا۔ آپ کی جو بھی شرط ہے مجھے منظور ہے، اپنا بیٹا بچانے کے لیے تمہیں اپنی بیٹی قربان کرنی پڑے گی۔ وارث کی بات پر آفاق کا دل سکڑ کر پھیلا۔ یہ حقیقت تھی کہ اسے اپنی باغی بیٹی سے سخت نفرت تھی، لیکن اسے ونی میں دینا اس کی غیرت کو گوارا نہیں تھا، لیکن بیٹے کو بچانے کے لیے اسے اپنی غیرت کو سلانا تھا۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ یہ جرگے کے لوگ بھی یہیں بیٹھے ہیں،
ان سے پوچھ لو، خون کے بدلے میں یا تو خون لیا جاتا ہے یا ونی کی لڑکی، اب فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ وارث نے اسے فیصلے کا اختیار دے کر جیسے اس پر احسان کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی ونی میں دینے کے لیے تیار ہوں، وہ شکست خوردگی کے عالم میں بولا تھا۔ اور میں تمہارے بیٹے کو زندہ چھوڑ دوں گا، یہ تمہاری بھول ہے۔ وارث بلوچ اسے مکروہ مسکراہٹ سے دیکھتا سوچنے لگا تھا۔ کرنل جہانگیر نے اپنے سامنے بیٹھے اس خبرو میجر کو دیکھا جس نے ایجنسی کے لیے کئی مشن سر انجام دیے تھے اور آج تک کسی مشن میں ناکام نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے دوست کے انڈر کام کرتا تھا اور جہانگیر اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کی پروفائل تھی جو اس کے کارناموں سے بھری پڑی تھی۔ ویل، تمہاری ہسٹری تو شاندار ہے، امید ہے آگے بھی زبردست کارکردگی دکھاؤ گے۔ کرنل جہانگیر نے فائل بند کرتے میز پر رکھی۔ انشاءاللہ سر، وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ سالے نے تمہیں بتا تو دیا ہوگا کہ کس مشن کے سلسلے میں تمہاری مدد چاہیے؟ کرنل ایک فائل ڈرا سے نکالتے ہوئے بولے۔ یس سر، میرے کئی بندے اس مشن پر کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کافی پیچیدہ مسئلہ ہے۔ کچھ سال پہلے ہم اس تنظیم کو توڑ چکے تھے، لیکن یہ پوری طرح ختم نہیں ہوئی کیونکہ یہ پاکستان کے علاوہ اور بھی کئی ممالک میں پھیلی ہوئی ہے، سو ہم اسے جڑ سے نہیں کاٹ سکے۔ اب یہ لوگ پھر سے پاکستان میں منظم ہو رہے ہیں۔ وہ فائل کھولتے اسے اس تنظیم کے بارے میں بتانے لگے جو کھلم کھلا دہشت گردی تو نہیں کرتی تھی، البتہ وہ دہشت گردوں سے بھی ہولناک تھی۔ وہ ڈارک مافیا کی تنظیم تھی جو انسانوں اور انسانی اعضاء کی سمگلنگ کرتے تھے، جو انسانوں پر تشدد کرنے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈتے اور ان ٹارچر ویڈیوز کو ڈارک ویب پر سیل کرتے تھے۔ وہ بہت پراسرار طریقے سے لوگوں کو اغوا کرتے تھے اور ایسے لوگوں کو جن کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو، خاص کر انہیں نشانہ بناتے۔ یہ تنظیم تقریباً ہر غریب ملک میں پھیلی ہوئی تھی اور بہت خطرناک تھی۔ اس تنظیم کے ارکان انسان نہیں، وحشی درندے تھے جن کا دل جل کر کوئلہ ہو چکا تھا اور نہ جانے ذہن کو کون سی تسکین ملتی تھی یہ سب کر کے۔ اس سب کے پیچھے کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ تو ابھی نہیں پتا، لیکن ایک شخص کا اس تنظیم سے لنک ملا ہے۔ کرنل اس کے سامنے ایک تصویر کر کے بولا۔ وہ ایک خوبصورت سا مرد تھا۔ اسے یقین نہ آیا خوبصورت لوگ بھی اتنے ظالم ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس زیادہ ثبوت نہیں ہے۔ اس نے کچھ سال امریکہ میں گزارے ہیں، 6 ماہ پہلے ہی پاکستان آیا ہے، لیکن ہر مہینے امریکہ کے چکر لگاتا رہتا ہے۔ بظاہر وہ وہاں اسٹڈی کے لیے کیا تھا، اسٹڈی ختم ہو جانے کے بعد اس کا تک نہیں بنتا پھر امریکہ جانے کا۔ ہمیں اس پر شک ہوا تو اس کی نگرانی شروع کی، تبھی اس کا اس تنظیم سے لنک ملا۔ اس فائل میں تمہیں اس کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات مل جائیں گی۔ میں چاہتا ہوں تم اس پر کام کرو۔ کرنل نے فائل اس کی طرف بڑھائی۔ اوکے سر، میں دیکھ لوں گا اسے احتیاط سے۔ کرنل اسے سمجھانے لگے کہ وہ کتنا عرص و رسوخ والا ہے۔ اس نے بیزاری سے منہ بنایا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی وہ کتنا طاقتور ہے، اور وہ ایسے لوگوں سے احتیاط سے مقابلہ کرنے کا حامی نہیں تھا، بلکہ اس کے خیال میں ایسے لوگوں کو بیچ چراہے پر تختہ دار پر لٹکا دینا چاہیے تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک میٹنگ روم میں اپنی ٹیم کے ساتھ موجود تھا اور انہیں اس شخص کے بارے میں ہدایات دے رہا تھا۔ مجھے اس شخص کی پل پل کی خبر چاہیے، سائے کی طرح اس کے پیچھے لگ جاؤ۔ میز پر دونوں ہاتھ رکھ کے جھک کر کھڑا وہ حکمیہ لہجے میں کہہ رہا تھا اور سب نے سر تسلیم خم کیا تھا۔ وہ لال حویلی کا منظر تھا۔ سرخ اینٹوں سے بنی شاہی محل کی طرز کی یہ عمارت بہت وسیع و عریض تھی۔ لان اور بیک گراؤنڈ میں ملازمین کی چہل پہل تھی اور عمارت کا اندرونی حصہ بھی دیکھنے لائق تھا۔ اس عمارت کی 2 منزلیں تھیں۔ گراؤنڈ فلور مردان خانہ تھا جبکہ فرسٹ فلور زنان خانہ۔ عورتوں کو لان میں آنے کی اجازت نہیں تھی، البتہ وہ سیڑھیوں کے راستے بیک گارڈن میں جا سکتی تھیں، لیکن رونا جیسی لڑکی کو کہیں بھی جانے سے روکنا بہت مشکل تھا۔ وہ حویلی کی روایات کو نہ ماننے والی ایک باغی لڑکی تھی۔ باپ کی بے رخی اور سختی نے اسے سر پھری اور ہٹ درم بنا دیا تھا، اور اس کا دماغ ایسا شاطر تھا کہ کوئی اس کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا، اس لیے وہ کچھ زیادہ ہی نڈر ہو گئی تھی۔ اب بھی اپنی سوتیلی ماں سے بدلہ لے کر کچن میں آئی تھی، جہاں نگین ہمیشہ کی طرح ملازمہ بنی کام میں مصروف تھی۔ وہ اس کی پھپھو تھی۔ نگین کی ماں خولا اس کے ساتھ لال حویلی میں ہی رہتی تھی۔ اس کا شوہر کسی سے دشمنی میں مارا گیا تھا۔ تب نگین 1 سال کی تھی اور وہ ماں بیٹی تب سے یہیں تھیں۔ ہائے میری نگینا، میری آپ گینا، کام کر کر کے آدھی رہ گئی، دیکھ کیسے چوسنی سا منہ نکال لیا ہے۔ اب کون کرے گا تجھ سے شادی؟ ساری زندگی میرے سینے پر بیٹھی مونگ دلے گی کیا؟ رونا بڑی بوڑھیوں کی طرح شروع ہو گئی۔ نگین پہلے تو اس کی آواز سن کر اچھلی، پھر اسے گھورنے لگی اور پھر ہنس پڑی۔ نہیں، ماش دلوں گی، اب پیچھے ہٹو۔
وہ کہہ کر اسے پیچھے ہٹاتی کوئی برتن لینے آگے بڑھی۔ رونا جتنی نڈر تھی نگین اتنی ہی ڈرپوک۔ کیا یار نگی، ہر وقت کام کرتی رہتی ہو، کبھی تو میرے ساتھ گپیں لڑا لیا کرو۔ وہ کیا کہتے ہیں عطا اللہ، کدی تے ہس بول وے نہ جند ساڈی رول وے۔ یہ گانا میرے جذبات کی عین عکاسی کرتا ہے۔ وہ دکھی عاشقوں کی طرح بولتی شیلف پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ فضول مت بولا کرو رونا، کسی نے سن لیا تو کیا، میں ڈرتی نہیں ہوں کسی سے۔ اس نے نگین کی بات کاٹی۔ نگین نے اسے محبت سے دیکھا اور دل ہی دل میں اس کے اچھے نصیب ہونے کی دعا مانگی۔ نہ جانے اس کی یہ دعا قبول ہونی بھی تھی کہ نہیں۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، مجھ پہ پیار آ رہا ہے کیا؟ وہ شرمانے کی ایکٹنگ کرتی بولی۔ نگین ہنس پڑی، تب بھی ایک سریلی چیخ پوری حویلی میں گونج اٹھی۔ نگین نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھا اور رونا کہکا لگا اٹھی۔ یہ معصومہ مومانی کی آواز تھی نا، تم نے پھر ان کے ساتھ کچھ کیا؟ نگین نے اسے گھورا۔ جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے، بڑی آئی تھی مجھ سے پنگا لینے والی۔ تمہیں پتہ ہے کل انہوں نے بابا سائیں کے سامنے میری شکایت لگائی تھی کہ میں نے اپنے بال کاٹے اور انہوں نے مجھے سخت ڈانٹا۔ وہ بتانے لگی۔ تم نے کیا کیا وہ بتاؤ۔ میں نے کچھ خاص نہیں، بس ان کی نائٹ کریم میں سوڈا ڈال دیا۔ وہ لاپرواہی سے بولی۔ کیا؟ وہ چیخ پڑی اور رونا پھر کھلکھلائی۔ تم تو ایسے حیران ہو رہی ہو جیسے مجھے جانتی نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ نگین اس کی بات کا جواب دیے بغیر باہر کو بھاگی۔ وہ بہت حساس دل کی مالک تھی، کوئی اس کے ساتھ جتنا بھی برا کرتا وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اب بھی معصومہ کے لیے بھاگی چلی آئی تھی۔ معصومہ کے چہرے کے ٹیٹھرے اڑے ہوئے تھے۔ نگین ایک دفعہ تو ڈر ہی گئی، وہ اسے کوئی ڈائن ہی لگی تھی۔ پھر اپنی سوچ پر لاحول اولا پڑتی اس کی طرف بڑھی اور اسے چپ کروانے لگی، لیکن معصومہ کا منہ پھاڑ کر رونا جاری تھا اور سب گھر والے وہاں جمع ہو چکے تھے۔ اور یہ ڈرامہ تب تھما جب آفاق بلوچ کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ ڈیرن ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ غزنوی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا سگریٹ پینے میں مشغول تھا۔ زہری ٹاؤن چلو، غزنوی نے اچانک حکم صادر کیا۔ یار! ڈیرن نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا، لیکن غزنوی پر ان کا اثر نہیں ہونے والا تھا۔ تمہارے گرینڈ پا نے کہا تھا 7 بجے ہم وہاں ہوں، اگر وہاں گئے تو گاؤں لیٹ پہنچیں گے۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ وہ آئیبرو چکا کر بولا۔ کہاں پھنس گیا ہوں میں؟ ڈیرن نے اپنی قسمت کو کوستے گاڑی موڑ دی۔ کچھ دیر بعد وہ زہری ٹاؤن میں موجود ایک خوبصورت سے بنگلے میں تھے۔ ساڑی میں ملبوس ایک 50 سالہ عورت نے ان کا استقبال کیا تھا۔ سائیں اس دفعہ بڑی جلدی آ گئے، وہ دانت نکالتی بولی تو غزنوی نے سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کی بتیسی فوراً سے اندر ہوئی۔ میں دلاویز کو بھیجتی ہوں۔ نہیں، میں اس کے پاس جاؤں گا۔ کہاں ہے وہ؟ اس کی نظریں بے چین تھی۔ جی اپنے کمرے میں آئے، میں آپ کو لے جاؤں۔ میں خود چلا جاؤں گا، غزنوی کہہ کر دلاویز کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور وہ عورت اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ ڈیرن نے مسکراہٹ چھپائی تھی۔ واٹ؟ وہ اچھل ہی پڑی تھی۔ آفاق پہلے کی طرح اس پر غصہ نہیں کر پائے تھے۔ آج ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ لگتا ہے میں نے کچھ غلط سن لیا ہے بابا سائیں، پلیز کہہ دیں ہم مذاق کر رہے تھے۔ وہ خوفزدہ سے لہجے میں بولی تھی۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں اور تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کرتے ہیں بابا سائیں؟ میں بیٹی ہوں آپ کی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، پھر کس بات کی سزا دی جا رہی ہے مجھے؟ وہ شاکڈ سی کہہ رہی تھی۔ تم اپنی حد بھول رہی ہو لڑکی۔ وہ پل میں بیگانہ ہوئے تو وہ استہزائیہ ہستی سر جھٹک گئی۔ میرا بیٹا مشکل میں ہے، اس کے لیے تو میں تم جیسی 100 لڑکیاں قربان کر دوں۔ تم کیا چیز ہو؟ کرنا تو تمہیں وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ ان کے ہتک آمیز لہجے پر رونا کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں ہرگز آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ ٹھیک ہے، پھر میں نگین کو ونی میں دے دوں گا۔ وہ اسے بلیک میل کرنے لگی۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے وہ کتنے خوشغرض ہو گئے تھے، لیکن وہ نہیں ہو سکتی تھی۔ نہیں، آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے، وہ سر لہجے میں کہتی کمرے سے نکل گئی۔ دروازے سے کان لگائے کھڑی معصومہ پیچھے ہٹ گئی۔ رونا نے اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا۔ دیکھ لیا کسی معصوم پر ظلم کرنے کا انجام؟ معصومہ کی بات پر اس نے مٹھیاں بھینچی۔ آپ کے بیٹے کو بچانے کے لیے قربانی کا بکرا بن رہی ہوں، بجائے اس کے کہ آپ میرے احسان مانے الٹا باتیں سنا رہی ہیں۔ اور فکر مت کرو، آپ سے زیادہ ان لوگوں کا جینا حرام کروں گی۔ وہ بھڑک کر بولتی آگے بڑھ گئی تھی اور اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں نگین اس کے کمرے میں چلی آئی۔ کیوں کیا تم نے ایسا رونا؟ تم ماموں جان کو منع کر دو، میں تمہاری جگہ ونی میں چلی جاؤں گی۔ وہ بے بسی سے بولتی رو پڑی۔ بکو مت یار، میرے بھائی نے قتل کیا اور اس کی بہن ہونے کی سزا مجھے ہی بھگتنی ہے۔
تم میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ ونی کے ظلم برداشت کر سکو۔ تو تم کیسے کرو گی؟ ہاں، میں ظلم برداشت نہیں کروں گی بلکہ ظلم کروں گی۔ وہ زہراللہ سا مسکرائی تھی۔ نگین اسے ناسمجھی سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ بالکونی میں کھڑی وسیع آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ماحول بہت پرسکون تھا لیکن وہ پرسکون نہیں تھا۔ اس کا دل ابھی بھی اس شخص کے خوف کے زیر اثر بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ کیا قسمت پائی تھی اس نے ٹھنڈی آ بھری۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس کی ماں اسے کسی کو بیچ دے گی۔ اس کی ماں نے کبھی روایتی ماؤں کی طرح اس سے پیار نہیں کیا تھا، لیکن وہ ان سے بہت پیار کرتی تھی اور ان کی کوئی بات نہیں ٹالتی تھی۔ کچھ اس کی ماں کا رعب بھی تھا کہ ان کے حکم پر انکار کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ لیکن جب اس کی ماں نے اسے کہا کہ وہ اسے سردار غزنوی کے حوالے کر چکی ہے اور انہیں خوش کرنے کے لیے اسے وہ سب کچھ کرنا ہوگا جو وہ کہیں گے، پہلی بار شدت سے اس کا دل چاہا تھا وہ چیخ چیخ کر انکار کر دے، لیکن اس کے لبوں سے اونچی آواز تک نہیں نکل پائی تھی۔ مما ایسے مت کریں، آپ کو خدا کا واسطہ، آپ کیسے اپنی بیٹی کسی کے حوالے یوں کر سکتی ہیں؟ اس نے بکھرے روتے لہجے میں کہا تھا، لیکن اس کی ماں پر ذرا اثر نہیں ہوا تھا اور وہ سختی سے حکم سنا کر چلتی بنی تھی۔ اب وہ خدا سے شکوے کر رہی تھی اور دوسری طرف غزنوی اس کے کمرے میں آ چکا تھا۔ گلاس وال سے وہ اسے بالکونی میں کھڑی دکھ گئی تھی۔ وہ اس کے پاس نہیں گیا بلکہ وہیں صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگھا لی اور اس کی پشت پر بکھرے بالوں کو دیکھتا سگریٹ پینے لگا۔ اس کا نظروں کے سامنے ہونا ہی غزنوی کو سکون دے دیتا تھا۔ وہ خود سے عہد کر رہا تھا کہ اب اس کے قریب نہیں جائے گا ورنہ وہ خطرے میں آ جاتی۔ دل آویز کو محسوس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ نظروں کی تپش بتا رہی تھی کہ وہ سردار غزنوی ہے، لیکن اس نے اس خیال کو وہم سمجھ کر جھٹک دیا۔ وہ ہر روز تو یہاں نہیں آتا تھا۔ اسے سکون تھا کہ کچھ دن وہ نہیں آئے گا، لیکن سگریٹ کی ہلکی ہلکی بو محسوس کر کے اس کا دل ڈوبا۔ اس نے ڈرتے ہوئے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ کچھ پل تو اسے یقین کرنے میں لگے کہ وہ وہی تھا۔ حیرت کا وقفہ جلدی ختم ہو گیا اور ڈر نے غلبہ پا لیا۔ وہ بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھ گئی۔ اس کی آنکھیں پوری کھلی ہوئی تھیں۔ غزنوی سکون سے سگریٹ پیتا اس کے ڈر کو انجوائے کر رہا تھا۔ اس کا خوفزدہ روپ اسے زیادہ سکون دیتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اس کا ڈر دور نہیں کرتا تھا۔ وہ بھوری گہری آنکھیں اسی پر ٹکائے اپنے مشغلے میں مصروف رہا اور وہ اس سے کئی قدموں کے فاصلے پر کھڑی اس کے خوف سے کانپتی رہی۔ تبھی غزنوی کے فون کی بیل بجی۔ اس نے فون نکال کر دیکھا اور گہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ڈیرن کی کال تھی۔ وہ کال کاٹتا کمرے سے نکل گیا اور وہ گہری سانس کھینچتی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ بلوچی شلوار قمیص میں ملبوس، کندھوں پر مردانہ چادر ڈالے، زریاب بلوچ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا فون میں گم تھا اور ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ اس کا باڈی گارڈ بھی تھا اور باڈی مین بھی۔ ہونک سے نقوش والا اس کا وہ ملازم بہت سادہ اور وفادار تھا۔ گاڑی کھیتوں کے درمیان ایک کچے راستے سے گزر رہی تھی جب اچانک وہ رک گئی۔ زریاب نے چونک کر بیک ویو مرر میں خاور کو دیکھا۔ سائیں، لگتا ہے کوئی خرابی ہو گئی ہے، میں دیکھتا ہوں، وہ تیزی سے کہتا گاڑی سے نکل گیا۔ وہ گہری کی سانس بھرتا ادھر ادھر دیکھنے لگا، تبھی اس کی نظر ایک جگہ ٹھٹکی تھی۔ دائیں طرف کچھ انجینئرز اور آرکیٹیکچرز ایک چوکور خطے میں موجود تھے۔ ان میں ایک لڑکی بھی تھی۔ حجاب کے حالے میں سفید دلکش چہرے کی مالک وہ حسینہ بڑے کانفیڈنس سے دو لوگوں کے ساتھ کھڑی ہاتھ میں کوئی نقشہ پکڑے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کے پیچھے سیاہ رنگت والا ایک پہلوان نما شخص اٹینشن کھڑا تھا۔ شاید وہ اس کا باڈی گارڈ تھا۔ زریاب نے لڑکیوں کو کبھی اہمیت نہیں دی تھی۔ اسے صرف اپنی بہنوں اور ماں سے پیار تھا۔ یہ پہلی لڑکی تھی جس نے اسے کچھ دیر کے لیے مبہوت کیا تھا، اور وجہ کیا تھی وہ نہیں جان سکا تھا۔ شاید اس کی خوبصورتی یا کانفیڈنس۔ اس نے سر جھٹک کر خود کو کوسا۔ وہ کیسے ایک لڑکی کے سامنے بے بس ہو سکتا ہے؟ اسے اس لڑکی سے چڑ ہوئی۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑ کر پھر موبائل کی طرف متوجہ ہوا، لیکن وہ چونکا۔ وہ لڑکی اسی کی طرف آ رہی تھی۔ اس کا باڈی گارڈ بھی ساتھ تھا۔ وہ تعجب سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا میں آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتی ہوں؟ اس نے خاور کے قریب آتے پوچھا۔ وہ جو گاڑی کے بونٹ پر جھکا خرابی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، نسوانی آواز پر اس کی طرف پلٹا اور اس ہوش ربا حسن کو دیکھ کر جلدی سے نگاہیں جھکا لی۔ نہیں بی بی، میں خود کر لوں گا، آپ کا شکریہ، وہ مؤدب لہجے میں بولا۔ تبھی زریاب گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ اسے اس لڑکی کی مدد آفر کرنا سخت برا لگا تھا۔ اس کے خیال میں دوسری لڑکیوں کی طرح وہ بھی اس کی توجہ چاہنے کے لیے یہاں آئی تھی، لیکن حقیقت میں وہ ان کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ مس، آپ اپنی مدد ہی کر لیں، بہتر رہے گا۔
وہ نخوت سے بولتا بونٹ کو دیکھنے لگا۔ واٹ؟ یہ کیا طریقہ ہے کسی سے بات کرنے کا؟ صنم نے اس مغرور شخص کو ناک چڑھا کر دیکھا۔ اور یہ بھی کوئی طریقہ نہیں اتنے مردوں میں اکیلی عورت کا یوں گھومنا پھرنا۔ وہ نہ جانے کس بات کا غصہ اس پر نکال رہا تھا۔ آپ ہوتے کون ہیں میری ذاتیات پر بولنے والے؟ وہ غصے سے سرخ پڑی۔ پیچھے کھڑا یاور مٹھیاں بھیج گیا تھا اپنی مالکن کی توہین پر۔ سچ کڑوا ہی لگتا ہے۔ وہ تمسخر سے بولا۔ یوں؟ وہ بپھری۔ میڈم مجھے حکم کرے اس کی کتنی ہڈیاں توڑوں؟ یاور جلدی سے آگے آتا بولا۔ آپ کی بار زریاب کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اس پہلوان کے منہ پر مکہ دے مارا۔ اس سے پہلے کہ یاور کچھ کرتا صنم نے اسے روک دیا۔ خاور بیچارہ تو ہونکوں کی طرح یہ سب دیکھ رہا تھا۔ نہیں یاور، تمہارا ایک ہاتھ اسے بھاری پڑ جائے گا، چھوڑ دو بیچارے کو۔ صنم زریاب کی آنکھوں میں دیکھتی استہزائیہ بولی۔ آنے دو اسے میرے مقابلے پر، دیکھتے ہیں کس کا ہاتھ بھاری پڑتا ہے۔ وہ سلگتے ہوئے بولا۔ میں یہاں لڑائی کرنے نہیں آئی تھی مسٹر، مخلصی سے مدد کرنے آئی تھی۔ آپ بات کو بڑھا رہے ہیں۔ وہ سرد لہجے میں بولی۔ میں نے نہیں، تم نے بڑھایا۔ تم میں کیا ضرورت تھی یہاں مدد کی آفر کرنے کی؟ بس ایک بات تو بتاؤ، تم نے کیا سوچ کر مدد کی آفر کی؟ کیا تم مکینک ہو؟ وہ بولا تو صنم مسکرائی اور زریاب کے دل نے دہائی دی۔ اسے اپنے دل اور اس لڑکی دونوں پر غصہ آیا۔ انجینئر، وہ جتا کر کہتی بونٹ کی طرف متوجہ ہوئی اور ایک تار سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ ایک ہی منٹ میں گاڑی کی خرابی دور ہو چکی تھی۔ لیں بھائی جان، آپ کا مسئلہ حل کر دیا میں نے۔ وہ خاور کی طرف مڑ کر بولی اور زریاب کی طرف دیکھے بنا آگے بڑھ گئی۔ یاور زریاب کو غصے سے گھورتا صنم کے پیچھے ہو لیا۔ پیچھے وہ دونوں ہونکوں کی طرح کھڑے تھے۔ بھائی تک تو ٹھیک تھا، یہ جان کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ زریاب کے ذہن میں خود بخود بات آئی جس پر اس نے لعنت بھیجی اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ادا سائیں، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بیٹی ہے آپ کی۔ آفاق کے چھوٹے بھائی نے انہیں دکھ اور بے یقینی سے دیکھا تھا۔ بیٹی کیا ہوتی ہے کوئی ان سے پوچھتا۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو سالوں پہلے قسمت نے چھین لی تھی۔ ان کے 2 بیٹے بھی تھے لیکن وہ بیٹی کی غم میں انہیں فراموش کر چکے تھے۔ وہ آفاق کے بالکل الٹ تھے اور رونا کو بھی اپنی بیٹی ہی سمجھتے تھے۔ زرجان بھی میرا بیٹا ہے، میں اسے کسی صورت مرتا نہیں دیکھ سکتا۔ ہم جتنا بھی اسے چھپا لیں وہ لوگ اسے مار دیں گے۔ میں مجبور ہوں ورنہ کبھی اپنی بیٹی یوں کسی کو نہ دیتا۔ آفاق نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو کیا گارنٹی ہے کہ بیٹی لینے کے بعد وہ بیٹا چھوڑ دیں گے؟ آپ جانتے ہیں وارث کو، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلا ہے۔ وہ آپ کی نسل ختم کر دے گا، مت کریں ایسا۔ اسود نے اسے سمجھانا چاہا۔ میری نسل زرجان سے ہی چلے گی۔ رونا کی شادی تو کہیں نہ کہیں کرنی ہی تھی، تو وہاں کیوں نہیں؟ وہ بے حسی سے بولے۔ اور وہ لوگ اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے یہ اندازہ ہے آپ کو؟ وہ بھڑکا۔ ہاں، لیکن ایک امید بھی ہے، وہ اپنا بچاؤ کر لے گی۔ اس چھٹانگ بھر لڑکی نے ہمیں کیسے نکیل ڈال رکھی ہے، ان کے ساتھ بھی نمٹ لے گی۔ انہوں نے ماتھے پر تیوری ڈال کر کہا۔ آپ ظلم کر رہے ہیں ادا سائیں، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا۔ دوسرے کمرے میں موجود زوہان نے بے بسی سے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ وہ رونا کو پسند کرتا تھا۔ نہ جانے کب سے وہ باغی لڑکی اس کے دل کو باغی کر گئی تھی اور اب اس فیصلے نے اس کے دل و دماغ میں آگ لگا دی تھی، لیکن وہ بڑوں کے فیصلے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بلیک قمیص شلوار میں ملبوس و مؤدب سا اپنے دادا کے سامنے کھڑا تھا۔ دنیا میں صرف 2 ہی لوگ تھے جن کی ہر بات ماننا وہ فرض سمجھتا تھا۔ ایک اس کی دادا جان وارث بلوچ اور دوسری اس کی ماں ربیہ۔ اس کے دل میں ان کے لیے احترام کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہیں تھا۔ اس نے کبھی ان کے لیے محبت محسوس نہیں کی تھی، لیکن ان کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بولا نہیں تھا۔ یہ شاید اس بلوچی خاندان کی روایات تھیں جسے وہ نبھا رہا تھا۔ یہ اچھی بات تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا اچھائی یا برائی کیا ہوتی ہے۔ وارث بلوچ نے اس کے دماغ میں جو بھر دیا تھا بس وہی ٹھیک تھا، باقی سب غلط تھا۔ السلام علیکم، اس نے کسی معمول کی طرح کہا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ انہوں نے سگار کا کش لیتے کہا۔ وہ ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم میرے بلائے گئے وقت سے 1 گھنٹہ لیٹ ہو، وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ انہوں نے تکیے سے ٹیک لگاتے کہا۔ اس وقت ان کے اور غزنوی کے علاوہ اور کوئی بھی کمرے میں نہیں تھا۔ معافی چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب وہ جواب نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اس نے سیدھا انکار بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم بھول گئے ہو کہ تم سردار ہو۔ ایسا نہیں ہے دار جان، تو پھر تم سرداری کے معاملات سے دور کیوں ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ میں تو وہی کرتا ہوں جو آپ کہتے ہیں۔ آپ نے صرف مجھے سردار بنایا، معاملات کے بارے میں کچھ نہیں کہا، تو میں کیا کرتا؟
وہ بس سوچ ہی سکا تھا، اگر کہتا تو یہ بدتمیزی کے زمرے میں آتا۔ اب سے تم سرداری کے معاملات بھی دیکھو گے اور ہفتے کے 2 دن حویلی رہو گے۔ انہوں نے حکم سنایا جو اسے پسند نہیں آیا، لیکن وہ سر تسلیم خم کر گیا۔ جس سے آپ کا حکم؟ تم جانتے ہو آفاق کے بیٹے نے شہیر کو قتل کیا ہے، سردار ہونے کے ناطے تم اسے سزا دو گے۔ انہوں نے اگلا حکم سنایا۔ اوہ، تو اسی لیے اسے اب معاملات بھی سونپے جا رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بے تاثر لہجے میں بولا تھا۔ اور اسلحہ کب تک پہنچ رہا ہے؟ ان کا لہجہ حکمیہ نہیں تھا۔ اور اسلحہ کب تک پہنچ رہا ہے؟ اب ان کا لہجہ حکمیہ نہیں تھا۔ کل رات تم خود اپنی نگرانی میں جہاز سے اسلحہ اترواؤ گے۔ انہوں نے ایک اور حکم دے کر سگار کا کس لیا۔ وہ سر ہلا گیا۔ وارث بروش اسلحے اور ڈرگز کی سمگلنگ بھی کرتا تھا، جو وہ اب غزنوی کے ذمہ لگا چکا تھا۔ اب حویلی جاؤ اور اپنی ماں سے ملو، انہوں نے کہا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ انگل ووڈ کی سنسان گلیوں میں بھاگتا وہ خوفزدہ سا شخص ڈینی کا ساتھی تھا۔ اس کے پیچھے ڈارک مافیا کے خونخوار بھیڑیے لگے ہوئے تھے۔ رات کی تاریکی ہر سو چھائی ہوئی تھی اور گلیاں سنسان پڑی تھیں۔ وہ رہائشی علاقہ تھا جہاں زیادہ چہل پہل نہیں تھی، سب اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ اس کے پیچھے ابھرتے قدموں کی آواز اسے موت کی آواز لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا دوسری گلی میں داخل ہوا اور وہاں ایک فون بوتھ کو دیکھ تیزی سے اس کی طرف لپکا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے کوئی نمبر ڈائل کرنا شروع کیا، اور جب دوسری طرف سے کال اوکے ہوئی تو موت کے فرشتے اس تک پہنچ چکے تھے۔ اس نے فون چھوڑ کر بھاگنا چاہا، لیکن ان سیاہ فاموں نے اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ کریڈل سے لٹکتے ریسیور پر کسی کے ہیلو ہیلو کہنے کی آواز گونج رہی تھی اور سیاہ فام اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ چکے تھے۔ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا یہ وہ جانتا تھا، تبھی ہوش گوا بیٹھا تھا۔ وہ اکیلا ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کا حویلی جانے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، حالانکہ وہاں اس کی ماں تھی۔ ماں تو ایک ایسا رشتہ ہوتی ہے جو بچے کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتی ہے۔ انسان کو جب بھی بے سکونی ہو وہ ماں کی پناہ لینا چاہتا ہے، لیکن وہ عجیب تھا۔ اسے ماں سے کسی قسم کی انسیت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اسے حویلی جانا بھی پسند نہیں تھا۔ اب بھی داجان کا حکم نہ ہوتا تو وہ حویلی نہ جاتا۔ جب حویلی میں اس کی گاڑی داخل ہوئی تو ملازموں کے ذریعے گھر کے ہر مکین تک یہ خبر پھیل گئی کہ سردار غزنوی آئے ہیں۔ سمن، ثنا اور زریاب نے یہ سن کر ناک بھون چڑھائی تھی۔ انہیں اپنا یہ عجیب سا کزن بالکل بھی پسند نہیں تھا، کیونکہ اسے دورے پڑتے تھے اور ان کے خیال میں اس پر جن آ جاتا تھا۔ زریاب کی تو اس نے ایک بار دھلائی بھی کی تھی، اسی لیے وہ اس سے کچھ زیادہ ہی چڑھتا۔ البتہ ربا اس سے خوف کھانے کے باوجود اس کی مداح تھی۔ اس کی سحر انگیز پر اسرار پرسنالٹی، کم گو طبیعت، مغلوط چال، چہرے کی خوبصورتی اور سردار ہونا سب کچھ پسند تھا۔ وہ زریاب سے زیادہ غزنوی کو ایک بھائی کی حیثیت سے محبت کرتی تھی، لیکن رویہ کا معاملہ الٹ تھا۔ وہ تب سے اسے دل میں بسائے بیٹھی تھی جب سے وہ محبت کے معنی بھی ٹھیک سے نہیں جانتی تھی۔ اس کا بچپن حویلی میں بہت کم گزرا تھا۔ وہ کم گو اور خود میں گم لڑکا اسے بہت معصوم اور ڈرا سہما سا لگتا، لیکن جب 6 ماہ پہلے ایک لمبے عرصے کے بعد حویلی آیا تھا تو 28 سال کا ایک خوبصورت مرد بن چکا تھا۔ اسے دیکھ کر رویہ کی دھڑکنیں ایک دفعہ تو تھم سی گئی تھیں۔ اس نے رویہ کی طرف تو دیکھا بھی نہیں تھا، بس اپنی ماں سے مل کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، لیکن رویہ کی محبت ختم ہونے کے بجائے مزید گہری ہو گئی تھی۔ 6 ماہ میں وہ 2 دفعہ حویلی آیا تھا اور اب تیسری دفعہ آیا تھا۔ وہ چائے بنا رہی تھی اور کپ شیلف پر رکھ رہی تھی جب ربا بھاگتی ہوئی کچن میں آئی تھی۔ رویہ آپی، ادا سائی آئے ہیں۔ اس کا چہرہ خوشی سے گلنار تھا۔ زریاب تو روز آتا تھا، اس میں اتنا خوش ہونے کی کیا بات تھی، لیکن وہ تو گھر پر تھا۔ پھر غزنوی کی سوچ آتی اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹا اور شیلف پر گرا۔ اوہ، کیا ہو گیا؟ ربا معصوم تھی، سو اس کی حالت سمجھ نہ پائی۔ کچھ نہیں، وہ سنبھلتے ہوئے بولی اور چائے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ادا غزنوی آئے ہیں، ربا نے پھر بتایا۔ اچھا، وہ رخ موڑ گئی۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ ربا نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں ہوئی ہے، اس نے بمشکل اقرار کیا۔ وہ کتنے پیارے ہیں نا، اپنے آپ میں ہی گم رہنے والے۔ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں ان پر جن آتا ہے، کیا سچ میں ایسا ہے؟ وہ پرجوش سی کہتی آخر میں اداس ہو گئی۔ نہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، رویہ تڑپ کر بولی تھی۔ مجھے بھی ایسا لگتا ہے، رباح بولی۔ اور جو انہوں نے زریاب سائیں کی پٹائی کی تھی، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ پیچھے احتیاطی صنم بولی تو وہ کچھ پل کے لیے خاموش رہ گئیں۔ وہ بچپنا تھا ان کا، بچے لڑائی کرتے ہی ہیں۔
رویہ نے کمزور سے دفاع کیا، سمن ہوں کر کے رہ گئی۔ اسے غزنوی اس لیے برا لگتا تھا کیونکہ اس نے زریاب کو مارا تھا۔ دوسری جانب غزنوی بے تاثر سا ربیع کے سامنے کھڑا تھا اور وہ اس کے گلے مل رہی تھی۔ وہ اس کی سوتن کا بیٹا تھا، لیکن بے اولاد ہونے کی وجہ سے وہ اسے ہی اپنا بیٹا سمجھتی تھی اور ایسے غرور کرتی تھی جیسے وہ حقیقت میں اسی کا بیٹا ہو۔ لگتا ہے اپنا خیال بالکل نہیں رکھتے، آنکھیں دیکھو کتنی سرخ ہیں، سوتے نہیں کیا؟ وہ محبت سے اس کے بال سنوارتی بولی تھی۔ اس کی محبت کا غزنوی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ سوتا ہوں، اس نے سپاٹ انداز میں کہا۔ ربیہ نے گہری سانس بھری۔ وہ کبھی اسے سگی ماں کی طرح نہیں چاہ سکتا تھا، وہ جتنی بھی کوشش کر لے۔ کھانا کھاؤ گے؟ بھوک نہیں۔ اچھا اپنے کمرے میں جاؤ، میں دودھ بھجواتی ہوں۔ وہ بولی تو وہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتا سیکنڈ فلور پر اپنے کمرے میں آ گیا جو کبھی کبھی ہی آباد ہوتا تھا۔ کچھ دیر بعد رویہ دودھ لیے اس کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے دل کی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو ڈپٹتے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کم ان۔ اندر سے بھاری آواز گونجی جو اس کی دھڑکنوں کو پھر سے چھیڑ گئی۔ وہ لب دبائے دروازہ آہستہ سے کھولتی اندر داخل ہوئی۔ وہ صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ اسے دیکھ کر مبہوت ہوئی تھی، پھر نظریں جھکا گئی۔ غزنوی نے اس کی جانب دیکھا بھی نہیں تھا۔ اسے لگا کوئی ملازمہ ہی ہوگی، لیکن جب وہ اس کے سامنے آئی اور دودھ کا گلاس میز پر رکھا تو اسے پتہ چلا وہ اس کی کوئی کزن تھی جس کا وہ نام تک نہیں جانتا تھا۔ وہ سر صوفے کی پشت پر رکھتا آنکھیں موند گیا۔ وہ کچھ پل وہیں کھڑی رہی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی اور چاہتی تھی وہ اسے پکارے، لیکن وہ بے اس انسان کسی کے جذبات کیسے سمجھ سکتا تھا؟ وہ مایوس سے پلٹ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے آنکھیں کھولی اور دودھ کے گلاس کو دیکھا۔ وہ اسے نہیں پی سکتا تھا کیونکہ وہ یہاں سونے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ بڑی دوستی نبھائی جا رہی ہے۔ اپنے سامنے کھڑے ڈیرن کو دیکھتے وارث بلوچ نے طنزیہ کہا تھا۔ وہ گھبرا کر تھوک نکل گیا تھا۔ نہیں سر، ایسا تو کچھ نہیں۔ مجھے لگتا ہے تم بھول گئے ہو، تم میرے وفادار کتے ہو، غزنوی کے نہیں۔ وارث نے شراب کا گھونٹ بھرتے کہا۔ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے سر؟ وہ بیچارگی سے پوچھنے لگا۔ غزنوی کے کس لڑکی کے ہاں چکر لگ رہے ہیں؟ سر وہ زہری ٹاؤن میں رہتی ہے۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا اسے شراب اور شباب کی لت لگواؤں۔ بڑی مشکل سے اسے ایک لڑکی پسند آئی ہے۔ وہ ڈرتے ہوئے بولا۔ پسند نہیں کروانی تھی؟ وارث نے گلاس زمین پر دے مارا۔ وہ سہم گیا۔ اسے ایک لڑکی کے سامنے بے بس نہیں کروانا تھا، بلکہ اسے ہوس کا پجاری بنانا تھا۔ اسے عورتوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنا سکھانا تھا۔ وہ غرایا۔ میں کوشش کر رہا ہوں سر۔ اس کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ مجھے کوشش نہیں چاہیے، رزلٹ چاہیے۔ مجھے تو یہ حیرت ہے وہ اب تک پارسا کیسے ہے؟ وہ حیرت سے بولا۔ حیران تو ڈیرن بھی تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا غزنوی اس کا خون نہیں ہو سکتا۔ وہ لڑکی اس کے اعصاب پر چھانی نہیں چاہیے۔ اگر کچھ دنوں میں اس کا دل نہ بھرا تو اس معاملے کو میں خود دیکھوں گا۔ دفع ہو جاؤ تم اب، انہوں نے کہا تو وہ الٹے پیروں واپس پلٹا تھا۔ ساری رات اس نے جا کر گزاری تھی، صرف اسی ڈر سے کہ وہ کسی کا نقصان نہ کر دے۔ فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل کر مردان خانے سے ہوتا پوش تک آیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر حویلی سے نکل گیا۔ اس کا رخ کوئٹہ میں موجود اپنے بنگلے کی طرف تھا۔ وہ جانتا تھا ڈیرن کوئٹہ پہنچ گیا ہوگا اور نیند کے مزے لے رہا ہوگا۔ اس نے ڈیرن کے لیے بھی کبھی دوستوں والی کوئی فیلنگ محسوس نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ داجان کا ملازم ہے، انہوں نے اس کے لیے ہی اسے رکھا ہے۔ کس وجہ سے رکھا تھا، البتہ اس بارے میں اسے غلط فہمی تھی۔ وہ 2 گھنٹوں میں کوئٹہ اپنے بنگلے پر پہنچا تھا۔ گیٹ کیپر نے دروازہ کھولا تو اس نے گاڑی آگے بڑھا دی اور پورچ میں جا کر رکی۔ گاڑی سے نکل کر اندر بڑھتے بڑھتے وہ رک گیا، پھر کچھ سوچ کر گھر کے پچھلے حصے میں آ گیا۔ ایک دروازہ عبور کرنے کے بعد اسے کچھ فاصلے پر ایک جالی دار لوہے کی دیوار نظر آئی۔ وہ ایک بڑا سا پنجرا تھا جس کے ایک حصے میں ایک شیر قید تھا اور دوسرے حصے میں سفید رنگ کا چیتا۔ شیر کی خوبصورتی اپنی جگہ تھی، لیکن وائٹ ٹائیگر کی بات ہی کچھ الگ تھی۔ وہ اس نے بنگلہ دیش سے منگوایا تھا اور ابھی پوری طرح جوان نہیں ہوا تھا، اسی لیے کیوٹ سا بھی لگتا تھا۔ خوف کے باوجود اسے دیکھنے کو جی چاہتا تھا اور غزنوی کا وہ چہیتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ جالی دار دیوار کے قریب آ گیا اور بے قراری سے اچھلنے لگا۔ غزنوی مسکرا دیا۔ ایک یہی تو وجہ تھی اس کے مسکرانے کی۔ اس نے ملازم کو دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ وہ بھی اس چیتے سے مانوس تھا، سو بنا ڈرے دروازہ کھول دیا اور چیتا تیر کی تیزی سے باہر نکلتا اس پر چھلانگ لگا گیا۔ وہ بھی تیزی سے 2 قدم پیچھے لے گیا۔ چیتے نے اونچا ہوتے اپنے دونوں پاؤں اس کے سینے پر رکھ دیے۔ غزنوی اسے دلچسپی سے دیکھتا اس کا سر سہرانے لگا۔ پھر چیتا پیچھے ہٹ کر سیدھا کھڑا ہو گیا اور اس کے گرد چکر لگانے لگا۔
غزنوی نے سگریٹ نکال کر سلگھا لی اور وہیں چہل قدمی کرنے لگا۔ چیتا اس کے ساتھ قدم قدم چلنے لگا۔ پنجرے میں قید شیر نے یہ منظر دیکھ کر دھاڑ ماری تھی۔ جواب میں چیتے نے بھی اسے للکارا تھا۔ ان دونوں کا 36 کا آنکڑا تھا، اسی لیے انہیں کبھی اکٹھا نہیں رہنے دیا جاتا تھا۔ چیتے کے ساتھ دھیرے سے مگر مضبوط چال چلتا، وہ سگریٹ کا دھواں منہ سے خارج کرتا اپنی بہادری کا ثبوت دے رہا تھا، اور یہ منظر بالکونی میں کھڑے ڈیرن نے دلچسپی سے دیکھا تھا۔ اس نے ملازم سے کہہ دیا تھا جب غزنوی آئے تو اسے جگا دے۔ ملازم نے ایسا ہی کیا تھا۔ کاش میں سچ میں تمہارا دوست ہوتا۔ وہ بڑبڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔